جب پاکستان کو اس کا صلہ دینا ہوتا ہے تو وہ بچے یورپ میں نکل آتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بات کی۔ اصل میں علامہ اقبال کا ایک مصرع آپ کے جواب میں عرض کروں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم بالکل مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے کتنے ڈاکٹر، جتنے انجینئر کچھ پروڈیوس کیے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو محنت ہے، ان کی جو علم ہے، ان کی جو تعلیم ہے، اس سے ہماری قوم بھی وہاں استفادہ کر رہی ہے، اور جہاں ان کی باہر ضرورت ہے وہ بھی اپنے علم کے ذریعے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہم اس سے بالکل مایوس نہیں ہیں۔ جی سر، آپ فرما رہے تھے کہ کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں فاروقی صاحب یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ میں نے خود یہاں پر پڑھا بھی رہا ہوں، تو دونوں کو جاتا ہے۔ دیکھیں استاد، والدین اور طالب علم، یہ تینوں ایک مثلث کی طرح ہیں، ایک ٹرائنگل کی طرح ہیں، جس کے تینوں زاویے اور سرے کا جڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسی ایکسیپشنز ہیں کہ جہاں پر صرف استاد کی محبت اور لگن سے ہے طالب علم آگے چلے گئے، کہیں پر والدین کی کوشش تھی، لیکن وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم اصول اور جنرل لا کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں کو جاتا ہے۔ دیکھیں اکثر ہم نے دیکھا ہے، میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جب کہیں پر استاد نے تھوڑا سا سختی کر دی، تھوڑا سا سبق زیادہ دے دیا، تو والدین اس کے ساتھ استاد کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یہ استاد کون ہوتا ہے ہمارے بچے کو ایسے ایسے کہنے والا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ بچہ جو تھا وہ پہلے رینک میں تھا تو پھر وہ نکل ہی گیا، اس ماحول سے نکل گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں کو جاتا ہے۔ بلکہ یہ سوال ہم اپنے ناظرین سے بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ کیا بات آتی ہے کہ اگر جو آپ کا بچہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک اعلیٰ تعلیم میں مقام حاصل کرتا ہے، تو آپ کے نزدیک کریڈٹ جو ہے آپ اس کا ٹیچرز کو دیں گے کہ پیرنٹس کو؟ ذرا ناظرین بھی اس کے بارے میں غور کریں۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شاہد محمود صاحب۔ جی السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام فاروقی صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ بہترین، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو فاروقی صاحب میں آپ کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر جو ہے بہت بہت مبارکباد پیش دیتا ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ نے بہت اچھی جو ہے نا ایک روایت ڈال دی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ اس روایت کو قائم رکھیں۔ اصل میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈی ایم کو، ڈاکٹر صاحب کو اور بخاری صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جس پہ ہم آپ سے کھل کے گفتگو کر پائیں۔ بے شک آپ نے 100% صحیح فرمایا۔ اور دوسرا فاروقی صاحب ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آج کے جو مہمان جن کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں شخص سے بہتر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو استاد کے مقام اور اہمیت پر روشنی ڈال سکے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی۔ جی شفیق الرحمان شاہین صاحب اور جناب شاہد حسین صاحب جو کہ جنہیں میرے جاننے والے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ایسے اشخاص ہیں جو علم کی روشنی پر اور ایک استاد کی جو اس کا مقام ہے، اور آج کے دور میں استاد کی جو اہمیت ہے اس کو جو ہے نا بڑے طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے سب کا جو کریڈٹ آپ کی ٹیم کو اور آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے انتخاب کو اور آپ کی سوچ کو جاتا ہے۔ تو میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں رہنا چاہتا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ کیونکہ ناظرین بھی اتنی اچھی گفتگو آپ جو ہے کر رہے ہیں، وہ چاہیں گے کہ میں جلدی کال کو ختم کروں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں۔ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ شاہد صاحب۔ ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ جو بات ہم نے پڑھی ہے یا ہم نے سنی ہے وہ کسی طرح باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے اسی میں۔ جی شفیق بھائی، اب آپ یہ بتائیے کہ جو دینی حوالے سے، چونکہ آپ تھوڑا اس کا ریفرنس دے چکے، نبی پاک کے حوالے سے بھی کہہ چکے، دینی اور دنیاوی حوالے سے مولم کی یا استاد جیسے میں نے شروع میں ایک ترکیب استعمال کی ہے، اس کے مقام کی تعریف کیا کریں گے آپ، کیسے کریں گے آپ؟ فاروقی بھائی، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا شعبہ یا معلم کی ذمہ داری یہ انتہائی ہے کہ اس کا مقام ہم اگر کہیں تو اس کو الفاظ کے اندر کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا کام تھا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو روشنی پہنچانا ہے۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے انما التعلیم بالتعلم، کہ جو تعلیم ہے یہ سیکھنے سے آتی ہے، اور سیکھنے کے لیے ظاہری طور پر آپ کو استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جب تک آپ استاد کے مقام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس روشنی کو سمجھ پا ہی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں آپ نے اتنے عظیم الفاظ ارشاد فرمائے، ما ان من اجلال اللہ تعالی، یہ بات تعظیم خداوندی کی طرح ہے۔ اور کیا کہ آپ احترام کریں کن کا؟ بوڑھے مسلمان کا، صاحب ذی شیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کا۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم یوسف راجہ صاحب۔ جی السلام علیکم، یوسف راجہ لندن سے بول رہا ہوں جناب۔ جی فرمائیے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ So nice of you. I'm very glad to see your program جی۔ Thank you very much sir. میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا، اور آپ کے مہمان ماشاءاللہ ان کو اللہ عزت دے اور علم دے۔ آمین۔
ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی میرا خیال ایسا پروگرام نہیں تھا DMDG پر, میں نے کبھی بھی نہیں رینک کیا, لیکن جسٹ ناؤ آئی سو یور پروگرام, دیٹ واز سو نائس. تو میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ یہ اچھے پروگرام پیش کریں, اور ڈاکٹر ملک صاحب کو بھی میرا سلام, اور اللہ آپ کو عزت دے اور تمام لوگوں کو. بہت نوازش میرے بھائی, بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں کال کی. تھینک یو. یہ بات اللہ تعالیٰ کے جلال میں سے, عزت میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے, عالم اور حافظ اور استاد کا احترام کیا جائے, اور اگر آپ کا حکمران جو ہے وہ عادل ہے, عدل کا لفظ استعمال کیا گیا, عادل ہے تو اس کا بھی احترام کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو ایک راستہ ملتا ہے کہ آپ اپنے استاد کا احترام کس مقام کے اوپر کرتے ہیں. اور مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمیشہ یاد رہتا ہے, کو کہا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا میرا استاد ہے, میں اس کا غلام ہوں, چاہے مجھے بیچے یا رکھ لے, جیسے کرے. تو اس حوالے سے ہمیں جب ہم تاریخ کے اس دور کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا, تعلیم بھی, تربیت بھی. اب اس کے بعد جو تابعین کا دور آتا ہے, جس وقت جو تعلیم کو بہت زیادہ عروج ملنا شروع ہوا, اور اس دور کے اندر جو مشہور محدثین تھے, سفیان بن عیینہ تھے, عبداللہ بن مبارک تھے, اور عمر بن دینار تھے, حمام بن منبہ تھے, یہ لوگ تھے. تو ان کی اگر جب ہم ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اور اس قسم کے لوگ جو تھے اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کے اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے کہ استاد سمجھتا تھا کہ شاید میرا غلام بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جاتے بھی اس نیت سے تھے کہ ہم نے آج استاد سے کچھ حاصل کرنا ہے, اور احترام کی ہر وہ سطح جہاں تک ایک مقام ہے, جہاں تک اس وقت تک ہم جب تک نہیں اس احترام کے سطح پر استاد کو لائیں گے, اس وقت تک ہم علم کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے علم ایک روشنی کا نام ہے, اور استاد اس روشنی کے اوپر ہے, مامور ہے اس کو دینے کے لیے. یعنی گویا استاد جو ہے اس کے حوالے سے روشنی تقسیم ہو رہی ہے. بہت اچھا جملہ. اور مجھے ایک بہت اچھا اس دور کے ایک کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھیں قومیں جو ہیں انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بناتے. معذرت چاہ رہا ہوں, ایک دفعہ پھر آپ کو میں روک رہا ہوں, گستاخی معاف. میرے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی میرا نام راجہ عادل ہے, لندن سے بول رہا ہوں. جی راجہ عادل صاحب خوش آمدید, فرمائیے کیا کہیں گے آپ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ بہت دل خوش ہوا ہے جو تعلیم کے متعلق جی آپ کے جو مہمان ہیں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ تعلیم ہی ساری دنیا کہتی ہے کہ ہر چیز کی چابی ہے کامیابی کی, اپنی زندگی ٹھیک گزارنا. پھر اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے والدین ہمیشہ بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بناتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. صرف جو آپ میں ایک آپ کی اجازت ہے اور آپ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہوں کہ تعلیم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے. بالکل درست ہے. جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں. ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ علم اور اس پر عمل نہ ہو تو اسی طرح ہے جس طرح ایک پین ہے اور اس میں سیاہی نہیں ہے. جی بالکل. تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور میں اور جو آپ کے سننے والے ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا جی کہ ایسے پروگرام عام توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ میں جزا دے. جی بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ جو سیکھا ہے خود سے سکھاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے رہو. تو آپ کی بات بہت اچھی ہے. اصل میں ایک بڑا پرانا کسی فلم کا ایک نغمہ تھا جو مجھے آپ کی کال سے یاد آیا. اس میں یہ کہا تھا کہ تم قوم کی ماحول سوچو ذرا, تعلیم تمہارا گہنا ہے. کیونکہ اس ایک لڑکی نے, ایک عورت نے جب ایک بچے کی تربیت دینی ہے, اس کی تعلیم دینی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پورے معاشرے کی تربیت کرے گی. تو جیسے ابھی اس صاحب نے فرمایا تھا کہ یقیناً تعلیم کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جی آپ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ اور جن کو علم نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جی بالکل ایسے. اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا وہ لوگ جنہوں نے علم کے حوالے سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی, تو جب لوگوں نے ان کو احترام دیا تو انہوں نے پھر قوم کو کچھ دیا. اور یہ وجہ ہے کہ کسی ایک مفکر نے کہا تھا کہ استاد پوری قوم کا محسن ہے, اور محسن کا احترام قوم کے ہر شخص پہ لازم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آج وہ قومیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کو عزت دی یقین تو وہ کامیاب ہوئے, بلکہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ صاحب ادیب ہیں اور ادب اور علم کے حوالے سے کافی آپ مقام رکھتے ہیں. مرحوم اشفاق احمد خان, ان کا میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ وہ اٹلی کے اندر کسی جگہ کچھ عرصہ نے ٹیچنگ کی, تدریس کے فرائض انجام دیے, تو کسی وجہ سے ان کا کوئی چالان ہو گیا ٹریفک کا. تو وہ عدالت کے اندر پہنچے تو عدالت کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں استاد ہوں. تو جج بھی اور جو دونوں طرف کے وکلاء تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بعض میں ہمیں کیا کیس کرنا, آپ تو اس قوم کے محسن ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یقین طور پر جو قومیں اپنے اساتذہ کو محسن سمجھتی ہیں اور ان کو احترام دیتی ہیں, وہ قومیں یقینی طور پر کامیاب ہوتی ہیں.
नाज़रीन गुफ्तगू जारी रहेगी, एक थोड़े से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं DM डिजिटल पर प्रोग्राम गुफ्तगू, और इसमें आज हमारा मौजू है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बाहमी रिश्ता या उस्ताद का मकाम। नाज़रीन, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िंदगी में हर वो आदमी जिससे आपने कुछ भी सीखा हो या जिसने आपकी रहनुमाई की हो, गाइड किया हो, उसका भी मकाम स्कूल टीचर से या मुलिमा से कम नहीं होता। उनको भी बल्कि एक जगह तो ये भी कहा गया कि उस्ताद के लिए बाप का दर्जा जो है उसका तयन किया गया है। तो हमें पहला इसातिज़ा की और मौलमा की और जो तालीक है या जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा है वो जिस मकाम के मुस्तहक है वो मकाम हमें उनको ज़रूर देना चाहिए। ये एक अच्छे शागिर्द की बड़ी ज़िम्मेदारी है। शफीक साहब मेरे साथ हैं, शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ हैं, इनसे आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। शफीक साहब, आप ये फरमाइए कि उस्ताद और तलमीज़, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, जी एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद अफजल साहब। जी अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बड़ी खुशी है कि इस किस्म का इल्मी प्रोग्राम है। सर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। फरमाइए। इल्म के हवाले से वो ये है कि एक तो कोई मुल्क जो होता है ना जी सर, उसकी फतह और शिकस्त का जो दारोमदार होता है, जो फैसला होता है जी सर, वो उस मुल्क की दरसगाहों के अंदर होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। दरसगाह की इतनी बड़ी अहमियत है। सही बात है। जहाँ तक उस्ताद का तल्लुक है जी, वो ये है कि सर जो वालिद होता है ना जी जी इंसान का, जी जी, वो उस एक सबब बनता है इंसान का आसमान से जमीन पर आने का। बिल्कुल सही बात है। और जो उस्ताद है ना जी जी, उसे वापस वहीं पे ले जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। उस्ताद का ये मकाम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो जी, आपने कहा कि मिट्टी तो बड़ी जरखेज है, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। जी जी जी, लेकिन काश की वो जरखेज मिट्टी वहीं रहती। जी जी,